اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ صحت اور تندرستی والی اور خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں میں برکت ڈالے، آمین۔ آج ہم اپنی اگلی آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 254۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یا اصل میں حرف ندا ہے، ایہا اس کے سہارا دینے کے لیے، الذین وہ لوگ جو، میں نے آپ کو بتایا اس کا یہی مطلب ہوتا ہے، آمنو جو ایمان لائے، انفقو یہ حکم دیا جا رہا ہے تم سب کے سب خرچ کرو، انفاق کرو، مما اس میں سے جو، رزقناکم رزق دیا ہم نے تم سب کو، من قبلی اس سے پہلے، ان کے یاتیا آ جائے، یومن ایک دن، لا بیعن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، فیہ اس میں، یعنی نہ کوئی تجارت ہوگی اس میں، ولا خلتن اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاع اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی، والکافرون اور کافر، ہم وہی، الظالمون ظالم لوگ ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور یہ انفاق کے بارے میں ہے، خرچ کرنے کے بارے میں، وہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس میں سے۔ اچھا، پہلے ہم اس کے روٹ لیٹرز کے تھرو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الذین آمنو، آمنو کا روٹ کیا ہوگا جس کے بغیر یہ ورڈ نہیں بن سکتا؟ واو آخر میں جمع کا ہے، حمزہ میم نون، ٹھیک ہے۔ انفقو، انفقو میں کون سے تین مین لیٹرز نظر آ رہے ہیں؟ نون، فا اور قاف۔ نفقہ دراصل ٹنل کو کہتے ہیں، ایسی ٹنل جس کے دونوں طرف کھلے ہوئے راستے ہوں، آپ نے دیکھے نا ٹنلز، دونوں راستے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ روٹ لیٹر کیسے بیٹھتا ہے خرچ کرنے پر، کہ ایک طرف سے اللہ تعالیٰ دیتا جاتا ہے اور انسان دوسری طرف سے اس کو نکالتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب منافق کا روٹ لیٹر بھی نفقہ ہی ہے، نون فا قاف ہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ منافق کو اگر ایک طرف سے رستہ نہیں ملتا تو دوسرے طرف سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انفقو کا روٹ لیٹر نون فا قاف ہے۔ مما اس میں سے، مما دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، ایک ہے من سے اور ما جو، ٹھیک ہے۔ رزقنا، اب آپ بتائیے رزقنا میں کون سی چیز لگ رہی ہے کہ کن تین لیٹرز پہ یہ لفظ بنا ہے؟ را زا قاف۔ آپ کہتے ہیں نا رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ رازق ہے، یہ سب لفظ ہمارے اردو میں موجود ہیں، اس لیے یہ آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ رزقناکم اس نے رزق ہم نے رزق دیا تم سب کو، من قبلی، قبل کا ورڈ بھی آپ جانتے ہیں اور اس کے روٹ لیٹر یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، قاف با لام۔ ان یاتیا، یاتیا حمزہ تا یا روٹ لیٹر ہے، یومن ایک دن، لا بیعن تینوں لیٹر سامنے لکھے ہوئے، با یا عین، بیع، بیع کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت، لینا دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ خلہ، خلہ کا روٹ لیٹر ہے خا لام لام، خلیل بھی اسی سے ہے، یعنی دوست، ٹھیک ہے۔ ولا شفاعہ، شین فا عین، شفاعہ کہتے ہیں ایک کے ساتھ ایک کو جوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ عربی میں والشفع والوتر، وتر کہتے ہیں ایک کو اور شفع کہتے ہیں دو کو، تو یعنی شفاعت بھی کرتا ہے، جب ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی سفارش کرتا ہے، تو اس کو تقویت دیتا ہے۔
تو اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دلی دوست کام آئے گا، نہ کوئی سفارش کام آئے گی. والکافرون، اور کافر، ہم الظالمون، وہی ظالم ہوں گے. کافر کافارا روٹ ہے، اور کفرا کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا. تو کافر حق کو چھپا دیتا ہے جیسے، اور کافر جو ہے نا، اس کو کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ بیج کو چھپاتا ہے نا اس کے بیچ میں، زمین کے بیچ میں. اور رات کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ رات چیزوں کو ڈھانپ دیتی ہے، چھپا دیتی ہے. اور ظالمون کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ ظالمون کس کی جمع ہے؟ ظالم کی. کافرون کس کی جمع ہے؟ کافر کی. اور ظالمون کا روٹ لیٹر کیا ہوگا؟ شروع کا الف لام کس کے لیے ہے؟ خاص کے لیے. ٹھیک. آخری کا واو نون کس کے لیے ہے؟ جمع کے لیے. تو بیچ میں کیا رہ گیا؟ ظا لام میم، ظلمہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اور ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا. ٹھیک ہے نا، ظلم کا یہی مطلب ہوتا ہے. اب اس آیت میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کس چیز کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ مال جو اللہ نے ہی دیا ہے ہم کو، اس مال میں سے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ خرچ کرنا ہمارے کام آئے گا اس دن جس دن ہم اپنے ان پیسوں کو استعمال ہی نہیں کر سکتے. ان کا کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے. یہ ایسے ہوگا جیسے مٹی کا ڈھیر. مٹی کے ڈھیر سے پھر کوئی نہ کوئی انسان کام لے لیتا ہے، لیکن یہ اس دن بالکل بیکار ہوں گے یہ پیسہ. یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پوچھے گا کہ اس وقت اگر تمہیں زمین اور اس جیسی ایک اور زمین بھر کے سونا دے دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو وہ کہے گا صدقہ. لیکن اس دن صدقہ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. صدقہ والا کام تو ہم نے اس دنیا میں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس دن نہ دولت، دنیا کی جو دولت ہے نا، وہ اس دن کوئی معنی نہیں رکھے گی. اس دن کرنسی چینج ہو جائے گی. اس دن کرنسی ہوگی نیکیوں کی، وہ چلے گی وہاں پر. ٹھیک ہے نا. تو جو ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے اس دنیا کی کرنسی کو اس دنیا کی کرنسی میں، جیسے آپ ڈالر کو روپے میں چینج کرتے ہیں نا، کیونکہ آپ نے جس ملک میں جانا ہوتا ہے تو آپ نے اس ملک میں وہی کرنسی یوز کرنی ہوتی ہے جو ادھر کی رائج کرنسی ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ پاکستان میں جا کے ڈالر ہر ایک بندے کو دے رہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتہ کہاں سے اس کو چینج کرانا ہے، آپ ہمیں روپیہ ہی دیں. ہر کوئی دکاندار تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا نا کہ آپ جس دکان پہ جائیں آپ ڈالر دے رہے ہوں، اس کا ایکسچینج ریٹ کیا ہے ان کو نہیں سمجھ آتی، آپ کو پیسے واپس نہیں مل سکتے. نہیں ہو سکتا. وہ جو رائج الوقت وہ ہوتی ہے کرنسی، وہی یوز کرنی ہوتی. تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں، ہم اس کو کرنسی کو کنورٹ کر لیتے ہیں اس میں، اور ہم پیسے اس کے بدلے میں روپے لے لیتے ہیں جس جگہ پر جاتے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے اس دنیا میں رہ کر، ان روپوں کو، ان ڈالرز کو، جو بھی کرنسی ہمارے پاس ہے، ان کو ہم نے نیکیوں میں کنورٹ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ادھر جا کر ہماری کرنسی نہیں چلے گی. اس دنیا میں ہماری نیکیوں کی کرنسی چلے گی. تو ہم نے اس کو کنورٹ کرنا، لیکن ہمارے پاس ٹائم پیریڈ یہی ہے جو ہماری زندگی ہم کو ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا میری بہن. تو ایک اور اصول یاد رکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والے کو اور دیتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دیا اور وہ آگے بانٹ رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کو اور دینا ہے، کہ یہ اپنا بھی خیال رکھ رہا ہے اور دوسروں کا بھی خیال رکھ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو واسع المغفرہ ہے. واسع، ہر چیز میں وسعت ہے ان کی خیر و برکت میں، اور ان کے رحم میں، ان کے رزق دینے میں بہت زیادتی ہے، بہت بڑھاوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں ایک نہیں دیتا، ایک کے بدلے میں 10 دیتا ہے، اور 700 گنا تک انسان کو مل جاتا ہے اپنی نیت اور اپنے اخلاص کی بنیاد کے اوپر. آپ نے جیسے آپ دیکھیں کہ ایسا ہے کہ اگر آپ نے لان میں دیکھا ہے، پانی جب آپ دیتے ہیں تو پیچھے آپ نے کیا کیا ہوتا ہے، اپنے پلاسٹک کے پائپ کو اپنی وہ جو ٹیپ ہوتی ہے اس کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے. اب پیچھے سے آپ پانی کھولتے ہیں اور آگے سے دیتے جاتے ہیں تو پیچھے سے پانی آتا جاتا ہے نا، فلو آتی جاتی ہے. لیکن جب آگے سے آپ پائپ کو زور سے پکڑ لیں، اس کو مروڑ دیں، تو پیچھے سے کیا ہوتا ہے، زوردار طریقے سے دھماکہ ہوتا ہے، اور وہ پیچھے سے پائپ اس ٹیپ سے، اس ٹوٹی سے چھٹ جاتا ہے اور رک جاتا ہے پانی پائپ میں آنا. بالکل مثال یہ اس کی ایسے ہے کہ جب تک آپ دیتے رہیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو سورس ہے خیر کا، وہ آپ کو وہ برکت دیتا رہے گا، وہ رزق دیتا رہے گا. جہاں آپ نے آگے سے روکنے کی کوشش کی
تو پیچھے سے سلسلہ رک جائے گا. بخیل بندے بخیلی جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو رلا دینے والی چیز ہے. بخیلی اللہ کو نہیں اچھی لگتی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بہت زیادہ دینے والے ہیں, خود بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غنی ہے اور بخشش دینے والے ہیں, اور ان کو اچھا لگتا ہے کہ انسان بھی آگے دینے والا ہو. تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے, یعنی جس رب نے اب رزق دیا ہوا ہے آپ کو صدقہ کرنے کے بعد وہ نہیں دے گا, صدقہ دینے کے بعد آپ کو غریب کر دے گا, ایسے تو نہیں ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ جب کوئی میرا حکم مان رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے کو کہا ہے تو وہ جب دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اس کو وہ اور ملٹی پلائی کر کے دے, کیونکہ وہ ملک الملیک ہے. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ جتنی شان بلند ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے حساب سے وہ دیتا ہے بندے کو. تو مال صدقہ دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا تھا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اب صدقہ اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ یعنی صدقہ ایک عام اور نفلی عبادت ہے. یہ صاد دال قاف سے نکلا ہے. صدقہ کہتے ہیں سچائی کو, صدق سچائی کو کہتے ہیں نا. تو صدقہ وہ چیریٹی ہے یا وہ دینا ہے جس میں آپ پیسے کو یا اپنے مال کو خرچ کر کے یہ سچائی اپنی ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حکم سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے, آپ کو خوش کرنے سے بڑھ کر یہ پیسہ نہیں ہے, پیسہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. جب آپ کی خوشی مل رہی ہو تو یہ میں پیسہ قربان کرنے کو تیار ہوں. تو صدقہ اس کو کہتے ہیں. یہ نفلی عبادت ہوتی ہے جو آپ سال میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. جب کسی ضرورت مند کو دیکھا, جب کسی کی حالت غیر دیکھی, اس کو فٹافٹ اس کی مدد کر دی. کسی کو کھانا ضرورت ہے, کسی کو چھت ضرورت ہے, کسی کو کپڑے ضرورت ہیں, کسی کو جس کی بھی ضرورت دیکھی اس کو پورا کر دیا. زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ سال میں ایک دفعہ ادا کرنی ہوتی ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے نصاب مقرر کیا ہوا ہے کہ 7.5 تولے سونا یا چاندی کی بھی ایک خاص مقدار ہوتی, اس کے پیسوں تک یا وہ سونا آپ کے پاس ہو تو اور وہ سال گزر جائے اس کے اوپر تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. وہ ایک خاص صدقہ ہے جو اسلام کا پلر ہے, ستون ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کو ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کو چھوڑ دیں, اس کو دیں نہ, کیونکہ وہ بہت سخت اس کی پوچھ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے مال میں سے خرچ کرو, فرض صدقہ بھی جو زکوٰۃ کی صورت میں ہے اور نفلی صدقہ بھی جس کی وجہ سے تم اپنی سچائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی سنسیئرٹی کو شو کرتے ہو, وہ بھی خرچ کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ صدقات ہمیں قبر میں عذاب سے بچائیں گے, قیامت کے دن ہمارے درجات بلند کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں بہت زیادہ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا اور ہمارے درجات بلند کرے گا. صدقے کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے بڑا ہے, یعنی کس کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تندرستی کی حالت میں کرے, حرص رکھتا ہو, فقر سے ڈرتا ہو اور دولت کی امید رکھتا ہو, لہٰذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو. ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آ جائے تو کہنے لگے کہ اتنا فلاں کو دے دو اور اتنا فلاں کو دے دو, حالانکہ اس وقت یہ مال اس کا نہیں, اس کے وارثوں کا ہوتا ہے. یہ مسلم کی کتاب الزکوٰۃ میں آتا ہے. یعنی تندرستی کی حالت میں ہو, یعنی بیمار نہ ہو, کیونکہ بیمار ہوتا ہے انسان تو اس کا دل کرتا ہے کہ میری جان بخشی ہو اور میری جان چھوٹے, میری سر سے مصیبت اترے, تو وہ صدقہ کرتا ہے. یعنی وہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہوتا ہے, لیکن اصل مزیدار زیادہ ثواب اور اجر والا صدقہ تب ہوتا ہے جب آپ تندرستگی کی حالت میں ہوتے ہیں, تندرست ہوتے ہیں. پھر حرص رکھتا ہو, یعنی اس کو اپنے لیے لالچ ہو کہ میں رکھ لوں تو میرا یہ بھی کام ہو جائے گا, وہ بھی کام ہو جائے گا, لیکن پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے. فقر سے ڈرتا ہو, یعنی اس کو ڈر لگے کہ اگر میں یہ دے دوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مال کم ہو جائے اور میں فقیر نہ ہو جاؤں, لیکن پھر بھی وہ اپنی عادت کی وجہ سے اور اپنی محبت, اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے دیتا ہے. دولت کی امید رکھتا ہو, یعنی دولت تو ہر انسان کو اچھی لگتی ہے کہ جو اس کے پاس زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے, لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہو. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سے پہلے یہ کام کرنا ہے. آپ کو مجھے پتہ ہے موت کب آنی ہے,
یعنی یہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور مجھے اپنے اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے کہ میں مر جاؤں. مجھے نہیں معلوم کہ کون سا وقت اللہ تعالیٰ نے میری موت کا لکھا ہوا ہے. اس وقت یا بندے بیمار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جی پیسے اس کو دے دو، بس آخری دم پہ اور بانٹ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ کی اس وقت کوئی چلے گی نہیں، آپ کے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. مال تو وارثوں کا ویسے ہی ہونا ہے، آپ کی آنکھ بند ہونی ہے تو وارثوں میں بٹ جانا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق مال دینا ہے تو اپنے ہوش حواس میں، اپنی تندرست حالت میں، اپنی وہ دل کے اندر جو چاہت مال کی ہوتی ہے اس کے باوجود، لالچ ہوتی ہے اس کے باوجود نکالنا، یہ بہت بڑی بات ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس صدقے کی قدر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کون سا دن آنے والا ہے؟ یہاں سے قیامت کے دن کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن 3 چیزیں کام نہیں آئیں گی جو دنیا میں کام آتی ہیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ خرید و فروخت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ بندہ کہتا ہے تم یہ لے لو اور مجھے یہ دے دو، چلو پیسے لے لو اور مجھے یہ دوائیاں دے دو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ہے نا. کتنی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ آپ کچھ دے کے کچھ اپنی فائدے کی چیز لے لیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو خرید و فروخت ہو جاتی ہے اور انسان اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے. یا پھر کیا ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے تو اس کا کوئی دوست اس کے پاس آ جاتا ہے، اس کی مدد کر دیتا ہے. وہ بیمار ہوتا ہے، اس کو لے جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس. وہ کوئی بھی اس کی مصیبت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی دوست جو ہے وہ کام آ جاتا ہے دنیا میں. اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے، جب وہ مشکل میں پڑتا ہے تو کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اس کی سفارش کرنے کے لیے کہ نہیں اس کو تکلیف نہ دیں، اس کو برا بھلا نہ کہیں، یہ تو ایسا ہے، یہ ایسا ہے اور اس کو معاف کر دیں، میں گواہی دے رہا ہوں، میں اس کی سفارش کر رہا ہوں. جیسے ماں کھڑی ہو جاتی ہے باپ کے سامنے بچے کی سفارش کرنے کے لیے کہ نہیں اس کو نہیں مارنا، اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ میں نے اس کو کہا تھا آپ اس کو چھوڑ دیں، تو باپ چھوڑ دیتا ہے. تو یہ 3 چیزیں جو اس دنیا میں کام آئیں گی نا میری پیاری بہنوں، اس دن کام نہیں آنے والی. اس دن بندہ بالکل اکیلا ہوگا. یہ کتنا انسان کے دل کو ڈرا دینے والی بات ہے نا کہ انسان اتنا بڑا مجمع ہوگا، اول سے آخر تک آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی اور کھڑے ہونے کی بس جگہ ہوگی اور وحشت ہوگی اور ڈر ہوگا اور خوف ہوگا، کیا میرے ساتھ ہونے والا ہے. گھبراہٹ ہوگی، گرمی ہوگی، پسینہ ہوگا. لیکن جنہوں نے صدقات کیے ہوں گے، جتنا دنیا میں اللہ کے حکم کی فرما برداری کی، اس حساب سے وہاں آسانیاں ہوتی جائیں گی. اس حساب سے وہاں آسانیاں ہوتی جائیں گی. جتنا آپ نے دنیا میں دے کے اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو آسانیاں فراہم کی، اس حساب سے قیامت کے دن آسانیاں ہو جائیں گی. بس جو بیج آپ بوئیں گے نا یہاں پر، بس وہ کاٹنا ہے وہاں پر. ادھر آسانیاں دی ہیں تو ادھر اللہ تعالیٰ آسانی دے گا. ادھر اپنی ضرورت کو کم کر کے اور دوسرے کی ضرورت کو پورا کیا، دوسرے کے سر سے مصیبت کو ہٹایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے سر سے مصیبت کو ہٹائے گا. ادھر کسی کو خوش کر دیا، اللہ تعالیٰ ادھر آپ کو خوش کر دے گا. ادھر کسی کا پردہ رکھ دیا اور اس کو خاموش صدقہ کیا، ادھر اللہ تعالیٰ آپ کا پردہ رکھ لے گا. بس یہ ہوگا میری پیاری بہنوں. یہ سوچ لیں، یہ ہم نے ابھی اسی وقت سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. روزانہ کے روزانہ کچھ نہ کچھ نکالتے رہا کریں اپنے گھر سے، تاکہ ایک خرچ کا سلسلہ چلتا رہے. اور بچوں کو بھی دیکھ دیکھ کے عادت ہو جاتی کہ ہمارے ماں باپ کا طریقہ کیا ہے. اگر تو ماں باپ کا طریقہ ہولڈ کرنے کا ہوتا ہے نا، تو پھر بچے بھی، ان کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہر چیز ہی سنبھال کے رکھو، بس رکھی رکھو، چاہے صدیوں استعمال نہ ہو، کسی کام کی نہ ہو. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یہ میرے کام کی چیز نہیں ہے، میں اس کو دے دوں، کسی اور کے کام آ جائے گا، کوئی اس کو بہت اچھے سے یوز کر لے گا، تو چلو کسی کا دل خوش ہو جائے گا. میرے گھر میں سالوں سال یہ چیزیں پڑی رہیں گی، کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو انسان جب اس طرح سوچتا ہے نا کہ میری موت کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، تو مجھے کتنی حسرت لگے گی، ہائے گھر میں کتنی چیزیں تھیں جو میں صدقہ کر سکتی تھی، اللہ کتنا میرے پاس پیسہ تھا جو ایکسٹرا تھا جو میں دے دیتی، تو آج میری قبر کی مشکل آسان ہو جاتی، آج میری موت آسان ہو جاتی، آج میری قیامت کے دن آسان ہو جاتا، آج میری جنت میں داخلہ آسان ہو جاتا. یہ حسرتیں ہم نے نہیں کرنی. حسرت کتنی بری لگتی ہے ہمیں، ہے نا. حسرت کیا ہوتی ہے کہ آپ نے کہا کہ او اچھا میں یہ چیز خریدتی ہوں، اتنی دیر میں کسی اور نے وہ چیز خرید لی، آپ کہتے ہیں ہائے جلدی کرتی تو میں وہ چیز لے لیتی اور وہ میرے حصے میں آ جاتی.
یہ جو ریگریٹ ہوتی ہے نا وہ انسان کو بڑا پنچ کرتی ہے, بڑا دکھ دیتی ہے. دنیا کی حسرتیں تو کیا ایک چیز مس ہو گئی آپ نے دوسری لے لی, لیکن قیامت کی جو حسرت ہوگی نا وہ انسان کو بہت زیادہ بادر کرے گی, کیونکہ پیچھے مڑ کے وہ اپنی حالات کو فکس نہیں کر سکے گا. کہ جس نے صدقہ نہیں کیا ہوگا وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پلٹا. جو سب سے بڑا ریگریٹ لگے گا وہ انسان یہ کہے گا اللہ تھوڑے دنوں کے لیے واپس کر دے کہ میں صدقہ کروں. اب یہ ہم نے اپنی زندگی کے فیصلے جو اصل زندگی ہے نا اس کے ابھی کرنے ہیں کہ ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہوں گے اور کس طرح ہمارے دل میں سکون اور اطمینان ہوگا. جب آپ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں تو یقین کریں اتنا دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. وہ سکون دنیا کی جنت ہے, وہ سکون دنیا کی جنت ہے. اچھا, ایک اور بات میں نے یہاں پر مینشن کرنی تھی کہ ہم جو بر صغیر کے رہنے والے ہیں نا, ہم صدقہ صرف اس کو سمجھتے ہیں جو ہمارے سر سے مصیبت ٹالنے کے وقت ہم دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر ہم اس طرح کا صدقہ دے رہے ہیں تو صرف فقیر کو ہی لگتا ہے وہ صدقہ, کوئی کسی اور کو نہیں دے سکتے. اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو صدقہ ہے, جو قرآن میں آیا صدقے کا حکم, وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سچائی اپنی ظاہر کرنے کا, وہ کوئی بھی ہوتی ہے. آپ کسی رشتہ دار کو دے رہے ہیں وہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے, آپ کی مسکراہٹ بھی ایک صدقہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی صدقہ کنسیڈر کرتے ہیں, حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو کوئی بھی آپ کسی کی بھی مدد کریں گے تو اس کو صدقے کی کیٹیگری میں ہی ڈالا جائے گا, ٹھیک ہے. یہ صدقے کا تھوڑا سا میں آپ کو کانسیپٹ بتا دوں. تو اب جب آپ نے صدقہ کرنا ہو تو تندرستی کی حالت میں, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب کریں, بیمار ہو تب بھی کر لیں, لیکن اس کی نیت نیکی کی نیت رکھیں. پھر نہیں تو آپ بڑے محدود ہو جاتے ہیں. جب آپ اپنے سر سے مصیبت ٹالنے کے لیے کوئی صدقہ کرتے ہیں تو پھر محدود آپ کو فقیر کو ہی دینا ہوتا ہے, ورنہ آپ نیکی کی نیت کرتے ہیں تو آپ کسی کو بھی وہ مدد کر سکتے ہیں, کسی کی بھی. پھر آیت کا اختتام کس پر ہوتا ہے, والکافرون هم الظالمون, اور کافر جو حق نہیں دیتے, یعنی اللہ کا حق نہیں ادا کرتے, بندوں کا حق نہیں ادا کرتے, وہ یعنی ایک کافر ہوتا ہے جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. وہ کیا ہے, هم الظالمون, وہ ظالم ہے. وہ ظالم کون ہوتا ہے, جو حقدار کو حق نہیں دے رہا ہوتا. اور کافر ظالم کیوں ہے, کیونکہ وہ اللہ کو اللہ کا حق نہیں دے رہا. جیسے قرآن میں آتا ہے نا, ان الشرک لظلم عظیم, یعنی جو شرک کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ وہ سب سے بڑا شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے, اللہ کا حق نہ ادا کرنا. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہود و نصارہ پیچھے پیغمبروں کی بات آئی ہے, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی ضرورت تھی, کیسی سپورٹ کی ضرورت تھی, جب وہ مسلمانوں سے بات کرتے تھے جہاد کی اور انفاق فی سبیل اللہ کی, یعنی یا تو اپنی جان پیش کرنے کا ہوتا تھا اور یا پھر اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنے ہوتے تھے. تو ان دو چیزوں کو کرنا مشکل کام تھا, یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا. تو اس میں ساری لائلٹی اور ساری سنسیئرٹی اور سارا خلوص آزمایا جاتا تھا. اب اگر پیچھے رسولوں کی بھی بات آئی ہے نا, اور یہود و نصارہ کا یہ ایک دعویٰ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے ہیں, بڑے پیارے ہیں, اور وہ ساری امتوں میں سے خاص الخاص ہیں, اور قیامت کے دن ان کے پیغمبر ان کو آرام سے چھڑا کے لے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر انکار کریں گے رسولوں کا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو نہیں مانیں گے تو کفر کا ارتکاب کریں گے, اور کافر وہ ظالم ہوتے ہیں کہ وہ جس کسی کا بھی. آپ دیکھیں ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے دین کی 5 جو ہیں وہ پلرز بتائے ہیں, شہادہ, نماز, زکوٰۃ, روزہ اور پھر حج. اب ان چیزوں کا اور کیا بتائے, ان میں سے انکار کرنے والوں کا ان چیزوں کا انکار کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں ہے اور میں نے کرنا ہی نہیں ہے, تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اور دوسرا کیا, ایمان کے پلرز ہیں, ایمان کے رکن ہیں, اور وہ کون سے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہے, اللہ پر, اس کے رسولوں پر, اس کے ملائکہ پر, اس کی کتابوں کے اوپر, قدر کے اوپر, اور زندگی جو موت کے بعد آنی ہے اس کے اوپر. یعنی یہ ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہے, اور ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرنا جو ہے وہ کفر ہے.
یعنی آپ ایک چیز کا انکار کرتے ہیں، باقی سب چیزوں کا انڈائریکٹلی انکار ہو جاتا ہے۔ تو کافر ہی ظالم ہوتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں وہ اپنی جانوں پر بھی ظلم کرتے ہیں، کیونکہ ان کی جان کا کیا حق ہے ان کے اوپر کہ وہ اس کو جنت میں پہنچائیں، سکون دیں، اطمینان دیں، لیکن وہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں کفر کر کے اور اس کو جہنم رسید کرواتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ حق نہ دینا حقدار کو، اللہ کا جو حق ہے وہ اس کو نہیں دیتے، نبی کا جو حق ہے وہ اس کو نہیں دیتے، تو پھر کیا ہوگا کہ قیامت کے دن وہ کسی خرید و فروخت کے ذریعے سے، کسی دوستی کے ذریعے سے، کسی شفاعت کے ذریعے سے وہ اس مشکل میں سے نہیں نکل سکیں گے جو ان کے سر پہ پڑ جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان کے ساتھ اس دنیا میں لے کر آئے، ایمان کے ساتھ ہی ہم کو واپس لے کر جائے، اور ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ، اور ہمارے منہ کے اوپر کلمہ شہادہ، کلمہ طیبہ ہو موت کے وقت۔ یہ سب کو دعا مانگنی چاہیے، اور اس کو اپنی خاص الخاص دعاؤں میں شامل رکھیں کہ اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل دے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بالکل بھی نہ گھبرائے، کیونکہ قربانی کے بغیر ایمان میں مضبوطی نہیں آتی۔ قربانی کی جاتی ہے، اپنے دل پسند چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، تبھی اخلاص کا پتہ چلتا ہے انسان کو خود بھی، اور وہ اجر کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ تو اپنے دلوں کو کھنگالنا ہے، اپنی خرچ اللہ کی راہ میں جو کرنا ہے اس کو اخلاص کے ساتھ ڈھونڈنا ہے کہ کون سے نیکی کے مواقع ہم کو مل سکتے ہیں جہاں پر ہم خرچ کریں، اپنی تعلیم جو قرآن کی تعلیم ہے اس کے اوپر خرچ کریں، اللہ کی دین کی سرخروئی کے لیے خرچ کریں، لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کریں، لیکن ایک ہی ریزن ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا۔ تو اخلاص اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا ولوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد شیئا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔